ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی پاکستان میں ریکارڈ توڑ مقبولیت کے بعد خلافت عثمانیہ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے ناظرین کی پرزور فرمائش پر ہم ایک نہایت منفرد سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کے تمام سلاطین کے بارے میں باری باری نہایت تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو پیش خدمت ہے اس سیریز کا پہلا حصہ جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں ہے۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک نئی اور عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑکپن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر و بیشتر ارطغرل غازی کے ساتھ بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کی شادی سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ ادابالی کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی کے بطن سے اورحان غازی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان غازی کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤالدین پیدا ہوا اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشین گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے، لیکن بعد ازاں ان کی اولاد نے یہ شہر فتح کیا۔
ارطغرل غازی کے ولی عہد عثمان غازی اول اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1299 کو اپنی ریاست کے حکمران بن گئے۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے، جسے آپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے باج گزار کروا لیا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی کلادار عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ عثمان غازی نے کراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان غازی کو کراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان غازی رحمت اللہ علیہ نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا وہ ان کی جاگیر میں دے دیا اور اسے نیز بک کا خطاب دیا۔ عثمان غازی کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان غازی کو میسر آ گئے۔ 1300 میں ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی بالکل آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ آئندہ اس کے بعد عثمان غازی رحمت اللہ علیہ نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان غازی کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، لیکن عثمان غازی نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دیں۔ 1300 میں یعنی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان غازی نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحر اسود تک پہنچ گئے۔ برسا، نیکیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورحان غازی نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا، رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمک دان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادابالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان غازی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار بے کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امرا سے اتحاد کر رہا تھا۔
اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان غازی کے بعد ان کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور تقریباً 10 سال جاری رہا۔ سلطان عثمان غازی کی وفات کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے، اور برسا فتح ہونے کے بعد 21 اگست 1326 کو سوغوت کے مقام پر حضرت عثمان غازی کی وفات ہوئی اور انہیں برسا شہر میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو طویل نصیحت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وارث کون بنا اور اس نے اس ریاست کے لیے کیا کارنامے انجام دیے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔